السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منظور صاحب کچھ بزرگی نظر آ رہی ہے، کاپی پینسل لے کر آپ سارے پوائنٹس لکھ کر لائے ہیں آج۔ یار صلاح الدین صاحب، یہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کافی آرگنائز ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں جی، جب میں رات بیٹھا تھا تو میری یہ وہ ہے، میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو فوری قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ریٹن میں بھی میں کچھ فوری طور پہ لکھوں۔ صحیح، کیونکہ آدمی گھر جاتا ہے سارے دن کی مصروفیات کے ساتھ، تو کبھی کبھی ممکن نہیں ہو پاتا، لیکن پھر رات کو میں نے یہ پوائنٹس لکھ لیے تھے۔ اور خاص طور پہ جو ہے وہ بشیر میمن صاحب اب مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر بن گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سابق ایف آئی اے چیف، جی وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو انکار کر دیا تھا کہ جی میں شریف فیملی کے خلاف جھوٹے کیسے نہیں بناؤں گا، مل گیا بھائی بقول ان کے۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ یہ ان کا سلائی ہے۔ صحیح، اور سٹنگ پرائم منسٹر کو 12 لوگ کہنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات ہے۔ بشیر صاحب نے اس وقت جو ہے نا یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس میں اتنا دم ہے کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر ان کو بلائے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ان کی ساری ٹیم ان کو کہے، پھر وہ کہے کہ یار کیسا ہوگا، کچھ بنتا ہی نہیں ہے یہ۔ وہ اعظم خان پھر وہ انہیں لے کے گئے کمرے میں۔ وہ کہانی وہ خود بتا چکے ہیں بہت سارے ولاگرس کو اور ٹی وی چینلز کو کمپریہنسولی۔ اور دوسری بات ہے کہ بشیر صاحب کا صرف صدر ہونے کا جو میرٹ ہے یہ بہت بڑی میرٹ ہوتی ہے پاکستانی سوسائٹی میں، کہ جو اصل کنگ ہے ان کے آپ دل میں بیٹھ جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ بشیر صاحب کے فیملی کے ممبر عبدالرزاق میمن صاحب ہوتے تھے، وہ اب حیات نہیں رہے، ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے حالانکہ مخدوموں کے سامنے الیکشن لڑا، 70,000 ووٹ لیے تھے۔ میمن کمیونٹی جو ہے وہ اس حالہ بٹیاری اور سارے اس علاقے میں رہتی ہے، اس کنسٹیٹوئنسی میں۔ اس وقت میں کنسٹیٹوئنسی کا نمبر جو ہے وہ بھول رہا ہوں، اب تو نہیں بھی آ جائے گی۔ ہاں اب تو چینج ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میمن صاحب جو ہے وہ ان کی فیملی پہلے سے سیاست میں۔ آلریڈی مسلم لیگ نون یہ مسلم لیگ نون کے پہلے کراچی سندھ کے صدر کون تھے ذہن میں؟ اس سے پہلے وہ تھے نا شاہ محمد شاہ۔ شاہ محمد شاہ جو ہے وہ بیسیکلی آئے تھے ذرا تھوڑا سا رقے میں آ گئے تھے۔ یہ جو ایک گروپ آپ نے بنتا ہوا دیکھا، مفتاح اسماعیل والا، مفتاح اسماعیل والا، تو مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری تھے اور شاہ محمد شاہ جو ہے وہ سندھ کے صدر تھے۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ ظاہر ہے کہ مفتاح آپ نے دیکھا کہ وہ گڈ بکس میں نہیں رہا، ساتھ ڈالے تو آخر اس کے علاوہ بھی وہ اس کے میں تو ذاتی طور پہ مفتاح کہ وہ اتنا برا نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اب جو نئی ان کی کہانی شروع ہو گئی ہے، شاہد خاقان اور مفتاح اور وہ جو تیسرے صاحب ہیں، آج الیکشن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ الیکشن سے تو مطلب آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون آرگنائز ہو رہی ہے اور دوسری طرف آپ آرگنائز ہو رہے ہیں، لیکن یہ بڑا یار پتہ نہیں مسلم لیگ مجھ سے زیادہ آرگنائز ہے یا میں زیادہ آرگنائز ہوں، یہ بڑا ہے کمپٹیشن ہے۔ صحیح ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ پھر میں نے رات کو ایک پوائنٹ لکھی تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے طور پہ بھی ذرا تھوڑا سا وہ کروں گا، اور ظاہر ہے کہ پروگرام تو ہم لوگ ڈیلی کرتے ہیں۔ ہاں پروگرام کیا کرتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، بیسیکلی ہمارے پاس جو ہمارا ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم اپنے دوستوں اچھا یہ ایک اور بھی میں آپ کو فیڈ بیک بتاؤں، ہمارے ویور نے ہمیں کہا کہ بھائی یہ آپ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ آپ 4 بندوں کو بٹھا کے لڑائی نہیں کراتے بلکہ ایک لائٹر وے میں آپ ایک گپ شپ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ compliment ہے ہمیں یہ نہیں ہے نا کہ لوگ ہمیں اس نام سے یا اس پرسیپشن سے جانیں کہ یار یہ بیٹھ کے لڑائی کا کیا مطلب ہے یار۔ آپ کو ریئل پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیں، میرا بھی کہ جرنلسٹ کیا ہے، جو میرا ریئل انالیسز ہے، کہیں میں غلط ہو سکتی ہے میری انفارمیشن، میرا ڈیٹا غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میں ریئلسٹیکلی محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات، آپ کا اور میرا تو دوستی کا ایک بہت پرانا ایک وہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں جس وقت جو ہے وہ کیمرہ کے سامنے، اس سے پہلے میں ٹی وی پہ بھی 10 سال بیٹھا رہا،
میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری سیاسی اور میری ایتھنک جو انکلینیشن ہے نا وہ کہیں میرے انالیسس پہ غالب نہ آ جائے. صحیح بات. میں سندھی ہوں, سندھی بولنے والا ہوں, لیکن میری زندگی کا زیادہ 75% حصہ جو ہے وہ اس شہر میں میرے سندھ کے کیپٹل میں گزرا ہے. میں شہری اور دیہی جو ہے وہ جو زندگی ہے, پولیٹکس ہے اور ٹرینڈس ہیں, ان کو میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے. تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ انسان ہے غلطی کر چکا ہوگا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اوور آل آپ ہماری کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیوٹرل اور اس کے نیوٹرل جو میں محسوس کرتا ہوں. ہاں اچھا سر, یہ جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں نہیں آئے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں نہیں آئے گی, تو کیا یہ ایگریمنٹ ٹوٹنے والا ہے؟ کیونکہ کل جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ملاقات کی نواز شریف سے, اور شہباز شریف نے یہ بیان دیا کہ ہم جی ڈی اے اور جو ایم کیو ایم ہے اور جے یو آئی ایف ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے اور مل کے جو ہے نا وہ ایک کام کریں گے. یار وہ جو میرا وہ خیال ہے اور پاکستان میں سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اپنے ڈومین پہ رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے, وہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا. کل بھی مجھے اس کی ایک اور جھلک نظر آئی. آپ اس پہ غور کریں اور ہمارے دوست دیکھنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم بھاگے ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جس کا آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے نا, یا تو آپ کو کان میں کسی نے بتایا ہے یا آپ نے محسوس کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون آ رہی ہے, تو ظاہر ایم کیو ایم 12-13 سیٹوں کے ساتھ کہاں بھاگے گی, اقتدار کی طرف بھاگے گی. صحیح بات. ہزار کہیں کہ جی ہم لوگ وزارتوں کے لیے نہیں آئے فلانے کے, تو آگے بھاگے ایم کیو ایم بھاگے کسی کے پیچھے جاتی ہے یا اس کو دھکا دیا جاتا ہے. مطلب بازی میں پیپلز پارٹی کے پاس جانے کے لیے ایم کیو ایم کو دھکا دیا گیا تھا نا. ابھی ریسنٹلی تو ایم کیو ایم عمران خان والے ایپیسوڈ میں تو انتہائی کنفیوز تھی کہ ان سے رابطے نہیں ہو رہے تھے, وہ دھکا نہیں دیا جا رہا تھا, اس وجہ سے وہ کنفیوز ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یار کیا کرے, اگر باہر نکل آتے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں بعد میں ڈانٹ پڑ جائے. وہ بعد میں مطلب سیدھی بات ہے نا, اسٹیج پہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ پریس کانفرنس میں جو ہے نا بڑا وہ کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں اس طرح. لیکن بہرحال ایم کیو ایم نے جو ہے وہ یہ اپنی روایت تو ڈالی ہے نا. ابھی دیکھیں ایم کیو ایم کی سیاست تو دیکھیں اقتدار کی سیاست ہے, چاہے وہ پہلے پرانی ایم کیو ایم کے اندر دیکھ لیں یا ابھی نئی ایم کیو ایم کے اندر دیکھ لیں. لیکن اس کے علاوہ سندھ کے اندر انٹری کے حوالے سے شہباز شریف دھڑے جو ہیں, اچھا ایک بات یہ ہے, یہ آپ ذہن میں بھی رکھیں, جو چھوٹے دھڑے ہیں ایم کیو ایم پارٹی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہے تو چھوٹا گروپ نا, پولیٹیکل گروپ ہے نا. اب اس میں آپ کبھی بھی اس پیٹرن کے ساتھ نہ سندھ کی حکومت بنا سکتے ہیں نہ وفاقی حکومت بنا سکتے ہیں. تو آپ ان 12-13 سیٹوں کا کریں گے کیا؟ آپ کے علاقوں میں اگر ترقی ہونی ہے, آپ کو کراچی کا جو ہے وہ کرنا ہے سارا سب کچھ, اور آپ کے ووٹر کا آپ کے اوپر پریشر بھی ہوگا کہ آپ کی جابس چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے. تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے وہ بیسیکلی پولیٹکس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جیت کے ہم جو براڈر قسم کی کا جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس کا حصہ بن جائے. تو ایم کیو ایم کی مجبوری بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ 40 سال میں تو وہ کوئی ڈیولپمنٹ کروا نہیں سکے. دیکھیں اگلے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اختلاف کیا نظر آتا ہے کہ سر آپ لاہور جا کے دیکھیں اور کراچی جا کے دیکھیں, ساری دنیا میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ کامیاب ترین میئر تھا یار. وہ آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دیں, میں بھی آپ کو گوگل پہ جو ہے نا دنیا کے نمبر 1 جرنلسٹ کے دکھا دیتا ہوں. اچھا خیر, اس پہ اگر آپ آئیں, کل زرداری صاحب بھی گرجے برس ہیں. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ فوٹیج جو ہے پرانی چلا رہے ہوتے ہیں ٹی وی والے, یا وہ جلسہ جو ہے وہ کمرے کے اندر ہوتا ہے, ہال کے اندر؟ میں صرف فوٹیج نہیں دیکھ سکا ہوں, صرف جو زرداری صاحب نے بات کی ہے اس کا ہے. لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب مطلب اندر ہوں یا باہر ہوں, خبر تو بنتی ہے, خبر بھی بنتی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اتنے عرصے سے کہ کیا کیا جائے. یہ وہ بڑے زبانی جملے بولے کل انہوں نے, بڑے زبردست. اور میرے خیال میں اس میں مجھے کوئی وہ نظر نہیں آئی آپ نے, میں جو کہہ رہا ہوں نا انڈیکیٹرس کا, مجھے کوئی مسلم لیگ نون کے سلسلے میں کوئی ان کے رویے میں یا کچھ اس چیز میں کوئی سختی نہیں آئی.
اب مسئلہ ہے کہ زرداری صاحب دوسرے طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارا سب کچھ آپ کو میں کر کے دیتا ہوں نا یار. آپ کو بہت دفعہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ عمران خان کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا بھائی صاحب. یہ تو میں ایک زرداری سب پہ بھاری. ٹھیک ہے, بھاری تو ہے نا یار. صحیح. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آئے کریں, الیکشن میں آئے اور کرتے ہیں. زرداری صاحب کا کل کا جو تھا وہ اس میں جو ہے وہ مجھے کوئی وہ نظر نہیں آیا کہ خواہ وہ کوئی اس ٹائپ کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں ٹینشنس والی. ایون یہاں پہ بھی آپ اندازہ کریں جو بات ہو رہی تھی نا کہ بھائی مسلم لیگ اور ایم کیو ایم جو ہے اتحادی ہیں, تو پہلی دفعہ تو اتحادی بنے نہیں پہلے بھی بنے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایسا بھی نہیں ہے اس طرح ہو کہ بھائی سندھ میں پیپلز پارٹی کا سیٹ ٹو سیٹ مقابلہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. جب ایسا نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی کو اتنی زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے. لیکن یہ کہ آئی جی آئی نہیں بن رہی سندھ, یہ بات تو طے ہے نا. آئی جی آئی نہیں بن رہی تو اس کا مطلب ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے پرابلم نہیں ہے. آپ جی ڈی اے میں جان کیسے آئے گی؟ جی ڈی اے میں کیا لیڈرشپ کی تبدیلی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ جی ڈی اے جو ہے وہ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں گئی, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں اچھا پرفارم کرتے ہیں, یعنی الیکشنز میں اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو وہ لوگ کوشش کریں گے ظاہر ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں اس وقت جو ہے وہ کوئی نان پیپلز پارٹی والا جیت جائے تو وہ بغیر مدد کے تو جیت نہیں سکتا ہے. اچھا, کم از کم یہ مدد تو ہو سکتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی والوں کو اتنا وسیع قسم کا تجربہ, بے انتہا پیسے, بیوروکریسی میں ہر جگہ پہ ان کے لوگ, ہزاروں ٹیچرز, آئی مین ایک پورا ایک آپ کا 360 کا ایک وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں گرانے کے لیے آپ کو پھر پیپلز پارٹی سے زیادہ آرگنائز جو ہم اصل ہمارے حکمران ہیں وہ اگر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں تو اور بات ہے. لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ اب اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس طرح ہوتا تو 2018 میں جو ہے نا آپ کو سسٹم نہیں گرانا, آر ٹی ایس جو ہے وہ نہیں گرانا پڑا. ہاں ٹھیک ہے نا. صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کی حد تک تو وہ ہے. لیکن اچھا, یہ جو بشیر میمن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, بشیر میمن صاحب کی جو ہم ان کا کیریئر دیکھتے ہیں, ان کے بعد کے انٹرویوز دیکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کے, تو وہ ایک ایگریسو شخصیت کے طور پہ نظر آتے ہیں, اور اپنے پورے کیریئر کے اندر بھی اور آخری دنوں کے اندر بھی تو خصوصاً ایک ایگریسو اور ایک اسٹینڈ لینے والی شخصیت. اور اس طرح سے تو اس سے کچھ مسلم لیگ نون کے اندر ادھر جان پڑے گی سندھ کے اندر. بشیر میمن پوری پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, دوبارہ جو حالانکہ مخدوم ہیں ان کے لیے پہلے بھی درد سر رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ گورنمنٹ سروس میں تھے, رضاق میمن صاحب کے پیچھے یہ ہوتے تھے. صحیح. ان کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, ان کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ بڑا اچھا ہے, وہ ٹپیکل فیوڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز بات کہ میرے خیال میں ان کو عمر جو ہے وہ اس کی اچھی خاصی ہے, تو ایک میچور ایک پرسنالٹی کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن سیاست کی جو انٹریکیسیز ہے نا اس میں آپ اندازہ کریں کہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مسلم لیگ نون میں پہلے کے ہیں, اور بشیر میمن کو میاں صاحب نے ہی بٹھا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے وہ صرف کے صرف دل سے اس کو تسلیم بھی کر لیں گے. تو بشیر صاحب جو ہے وہ درد سر میں جو ہیں حالات کے لیے اور ان سیٹوں کے لیے جو ہیں آس پاس کی. باقی میرا خیال ہے کہ بشیر صاحب بھی یہ دیکھیں گے کہ پارٹی جو ہے مختلف دوسری پارٹیوں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف جانے کے لیے ان کی پالیسی کتنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ بلکہ صدر ہونے سے پہلے ہی شاید انہوں نے ٹاسک لے لیا تھا, بلکہ دے دیا ہوگا کہ آپ ڈی ڈی اے سے بات کریں. اس اعلان سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ پیر صاحب پگارا سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. صحیح. تو ایک نیچرل بھی بنتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو
सिंध में कौन सा इत्यादि मिले। हाँ लाजिम बात है। आजकल जो युवा मौलाना साहब और उनकी तो आज इतनी गहरी यारी है हाँ जो कभी जरदारी साहब और मौलाना साहब की होती थी। लेकिन मौलाना साहब वैसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि दोराहे के ऊपर कि पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव करेंगे, मौलाना साहब दोनों के दोस्त हैं, लेकिन वो केपी की हुकूमत उनका टारगेट है। हाँ, लेकिन केपी भी इस दफ़ा तो ये जो मियाँ साहब जो है वो पहला जो जलसा कर रहे हैं वो तो मानसरा में कर रहे हैं ना। सही। और या इस टाइप को जो इनको जो इलाका बेल्ट है उसके ऊपर, इनको बेल्ट में दायरे मुस्लिम लीग नून की जो है आपको पता अच्छी है प्रेजेंस कि है। अच्छी प्रेजेंस मौजूद है। तो अब कोशिश ये होगी कि थोड़े से अच्छा ये चलें, ये तो अब हम ज़रा कंक्लूड करें। और आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये जितनी मार धाड़ दिखाई जा रही है, जितनी मुंह की फायरिंग हो रही है, जितना टेम्परेचर हाई किया जा रहा है, इलेक्शन के बाद ये सब लोग एक ही हुकूमत बनाएंगे, फिर वही पीडीएम की हुकूमत होगी? इलेक्शन वाले दिन तक ये सारा सब कुछ चलेगा और ये पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट है। ये न सिर्फ हमारे पास है बल्कि हमारे जैसे और सोसाइटीज़ में भी है ना, ये रिक्वायरमेंट है। ये जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर देखेंगे कि यार अब क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन लड़ती है, पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो इक़्तिदार में आने के लिए ही करती है। ये कोई बुरी बात भी नहीं, गलत बात भी नहीं। तो हमें एतराज़ ये होता है और होना चाहिए कि जी आप गलत तरीके से धांधली या गलत आते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में अब ये हो गया है कि थोड़ा बहुत चलता है, रीजनेबली फेयर किस्म के इलेक्शन है तो उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। बल्कि कुछ इलेक्शन तो ऐसे हैं जो हाईली रिग्ड से फिर भी हमने कहा कि यार मुल्क के वसीता 2018 के इलेक्शन हमारे, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पार्लियामेंट से या उससे पहले इलेक्शन से बाहर रहना बड़ा नुकसानकार होता है। पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने जनरल रियाह के दौर में 85 के इलेक्शन का बैकआउट किया। बेनजीर साहब आखिर तक कहती नहीं कि यार वो हमें नहीं करना, गलती थी, तस्लीम करते तो पार्टियां अपनी गलतियों से वो भी करती हैं। दूसरी बात है कि या तो आप अंदाजा करें ना, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, किसी ज़माने में मुत्तदा ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से बैकआउट कर दिया। जब लास्ट इलेक्शन के अंदर जी, अभी तो ये तो उस सूरत में नहीं थे। हाँ, जब अच्छे खासे पावर में थे तब बाइकआउट किया। हाँ, तो और शहर में आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो जमात इस्लामी के पास आई के अमीर थे। इस टाइप के मामले जो है ना, अब ये मिसाल के तौर पे एमक्यूएम जैसे ग्रुप तो बाय फोर्स उनको बिठाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी जो वो है ना रेंज जो है डोरी वो तो पक्की उधर है ना, कहीं और है, डोरी कहीं और है। लेकिन दूसरी पार्टियों को ये होता है कि एक डोरी उनके हाथ में और उनकी डोरी भी आपके हाथ में। अच्छा, तो आप कभी कभार जो है वो फिर उसमें जो है ना वो बैलेंसिंग गेम कर सकते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें बड़ी पॉजिटिव बात एक ये भी है, वो रह गई हमारी खबर कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि भाई वो भरपूर इलेक्शन लड़ेगी, हर सीट से बंदा खड़ा करेगी। अच्छी बात है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि यार पार्टीज को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हाँ, तो तहरीक इंसाफ के लिए ने बड़ा अच्छा फैसला किया मेरे ख्याल से। देखें, मेरा एनालिसिस ये है कि तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश करेगी, जो भी लोग हैं कि वो लोग अपने खड़े भी करें। और दूसरी बात है कि असूली तौर पे भी मतलब आप किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकते या उसके लिए ऐसी हालात नहीं पैदा कर सकते कि वो इलेक्शन न लड़ सके। आप इमरान खान और दूसरे जो पीटीआई के जो लोग हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं ना, जिन के खिलाफ कोई कुछ ऐसा मामला सीधा होता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कार्रवाइयाँ आपको रोकती नहीं है इलेक्शन में हिस्सा लेना। हाँ, आप वो जारी रखें, पार्ट ऑफ प्रोसेस। जैसे भी लोग हैं, आप मिसाल के तौर पे इमरान खान कभी कहते थे कि जी तालिबान से बात होनी चाहिए, जिन्होंने हमारा जो है नाक में दम कर रखा है। हर दूसरे तीसरे दिन जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, तो अब जाहिर है कि उनको आप कहते थे कि बात करते हैं, उनसे भी तो बात करते थे। और मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ को वो भी याद रखना चाहिए कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था 2001-2 के इलेक्शन में 15-17 सीटें थी, और उसके बाद वो चलती रही पार्टी, और अब फिर दोबारा उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई ऐसी उस वक्त। उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी ऐसी हालत। नवाज शरीफ को आपने भारी मैंडेट दिया, दूसरी पार्टी को आपको
سکڑا کے جو ہے ہاں مطلب بینظیر بھٹو کے ساتھ میرے خیال ہے 17-18 ممبر تھے 97 کے اندر. اتنے ہی تھے, ایک دو فرقے سے. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ ان کا یہ حال ہو رہا ہے. تو یہ سیاست ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے, کبھی اپوزیشن میں ہوتی ہے, کبھی عطاب کا شکار ہوتی ہے. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ بھائی ملک میں الیکشن ہوتے رہیں, تبھی جو ہے سوسائٹی اپنے اندر جو ہے وہ گرومنگ کرتی ہے. الیکشن میں بھی ہوتے رہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو کے پاس ریسیپی ایک ہے. اگر آپ اس ملک میں سویلین آرڈر چاہتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی کارکردگی, اپنی شفافیت, اپنی آنیسٹی کو بڑے پیمانے پہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ عام آدمی کو یہ لگے کہ یہ حکومت میری ہے. تو ناظرین, سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کے اندر چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائیں گی. کون سی پارٹیاں کس کے ساتھ اتحاد کریں گی, ابھی انیشیل اسٹیجز کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.